الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. قابل احترام بھائی اور بزرگوں، اسلام 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: عقائد، عبادات، معاشرت، معاملات، احکام. اور ان میں سے عقائد کا جو درجہ ہے ان کی وہی ہے اسلام میں حیثیت ہے جیسے درخت میں جڑ کی ہوتی ہے کہ جڑ اگر قائم ہے تو درخت قائم رہتا ہے، اور اگر درخت جڑ کاٹ دی جائے تو درخت کا کتنا ہی سرسبز ہو تو اس کے ساتھ درخت بھی گر پڑتا ہے. اور جتنے بھی اسلام کے احکامات ہیں ان کی قبولیت کا مدار بھی عقائد پر ہے کہ اگر ہمارے دل میں اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یا قیامت کے متعلق یا تقدیر کے متعلق یا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان سے ہٹ کر اگر ہمارا عقیدہ ہوا تو پھر نہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے عبادات قبول فرمائیں گے اور نہ ہی آخرت میں نجات ہو سکے گی. عقائد کی مثال اس طریقے سے دی جا سکتی ہے جیسے گنتی میں 1 کا ہندسہ ہو اور 1 کا ہندسہ لگا ہوا ہے، اس کے بعد جتنے صفر لگاتے چلے جائیں گے تو اس کی ویلیو بڑھتی چلی جاتی ہے. مثال کے طور پر 1 کا ہندسہ ہے، اس کے ساتھ صفر لگا دیا 10 ہو گیا، ایک اور صفر لگ گیا 100 ہو گیا، ایک اور صفر لگ گیا 1000 ہو گیا، ایک اور صفر لگ گئی 10,000 ہو گیا. اور اگر 1 کا ہندسہ ہٹا دیا جائے پھر صفر جتنی صفریں بڑھتی چلی جاتی ہیں اتنی ویلیو کم ہوتی چلی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے عقائد کا معاملہ ہے. تو ان عقائد میں سے جن پر مسلمان کا یقین ہونا ضروری ہے، جیسے توحید، اس میں اگر کسی قسم کی آنچ آ گئی، کو فرق پڑ گیا تو بالکل بخشش نہیں ہوگی. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے لیکن شرک سے اگر انسان نے توبہ نہ کی ہوگی، باز نہ آیا ہوگا تو پھر اس کے لیے معافی نہیں ہے. ایسے رسالت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ماننا. اور اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ان سب کے متعلق حسن ظن رکھنا، ان سے عقیدت اور محبت کا تعلق رکھنا، یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے.
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود منتخب فرمایا، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے دلوں پر نظر ڈالی تو میرے دل کو چنا، اور پھر انبیاء کے بعد باقی سارے انسانوں پہ نظر ڈالی تو پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت کا ثمر ہے۔ یعنی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جو نبوت کا دورانیہ ہے اس محنت کا نتیجہ وہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ اور کائنات میں کوئی معلم، کوئی استاد ایسا نہیں آیا جس نے یہ کہا ہو کہ میرے سارے کے سارے شاگرد کامیاب ہیں، سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ، سارے کے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کے پیچھے چلو گے تم ہدایت پا جاؤ، جس کی اقتداء کرو۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وہ اعزازات دیے کہ جو یعنی ایسا اعزاز بھی دنیا میں ان کو مل گیا جو لوگوں کو جنت میں جا کر ملنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اعزازات ان کو دیا۔ اب دنیا میں کسی کو کوئی اعزاز ملتا ہے، گولڈ میڈل ملتا ہے، تو اس کی محنت کی وجہ، وہ کہتا ہے کہ میرے پیچھے اس گولڈ میڈل کے پیچھے اتنی محنت ہے۔ تو اب صحابہ کو جو اللہ نے قرآن مجید میں گولڈ میڈل دیے، اولئک ھم المؤمنون حقا، پکی بات ہے کہ سب سے زیادہ یعنی سچے مومن یہی لوگ ہیں۔ کہیں فرما رہے ہیں کہ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ وہ سچے ہیں۔ کہیں فرما رہے ہیں اولئک ھم الفائزون، یہی لوگ وہ کامیاب ہیں۔ اور کئی فرما رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جگہ جگہ قرآن مجید میں تقویٰ کو اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرما رہے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویٰ کے کسوٹی پر پرکھا ہے اور اس میں ان کو جو ہے اعلیٰ درجے پر پایا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اور صحابہ کرام کے متعلق اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ یہ جو اولاً سبقت لے جانے والے ہیں اسلام کی جانب اور نیکی میں سبقت لے جانے والے لوگ، اور خواہ مہاجر ہوں یا انصار ہوں، اور جو لوگ بھی ان کی پیروی کریں گے اخلاص کے ساتھ، ان کی سے محبت کے ساتھ، ان کے ساتھ عقیدت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہے اور ان سے بھی راضی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان دنیا میں کر دیا قرآن مجید میں جگہ جگہ، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ یعنی یہ رضا ون سائیڈڈ نہیں ہے، دونوں طرف سے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کی رضا ہے۔ اور یہ جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد ساری نعمتوں سے مستفید ہونے کے بعد آخر میں اعلان ہوگا، اللہ فرمائیں گے کہ میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہوں۔ تو یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے دنیا میں کر دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے متعلق فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو میرے صحابہ میں سے کسی نے 1 مد یا آدھا مد جو اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہو تو یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی کسی نے آدھا کلو یا 1 کلو جو ہے وہ جو اللہ کے راستے میں صحابی نے خرچ کیا، اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا۔ اب یہ کہنا آسان ہے، ورنہ عمل اس سے بڑا مشکل ہے، کسی کے پاس اتنا سونا ہے ہی نہیں۔ یعنی گویا کہ ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دے تو بھی اس کے برابر نہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور عشرہ مبشرہ وہ صحابہ کہلاتے ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست نام لے کر فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔
ویسے تو سارے صحابہ کے متعلق آپ نے فرمایا کہ سارے صحابہ جنتی، لیکن بعض صحابہ کو یہ شرط تھا کہ حضور نے ان کو نام لے کر فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ تو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو عمر نوح بھی مل جائے اور وہ پوری ساری زندگی اللہ کی عبادت میں لگا رہے، تو اس کی ساری زندگی کی عبادت صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں رہتے ہوئے جو غلط اس کے چہرے پہ جو غبار پڑی وہ اس کے برابر بھی نہیں۔ یعنی کسی کو عمر نوح کی عبادت میسر آ جائے اور اس کا مقابلہ صحابی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں ایک گھڑی جس میں اس کے چہرے پہ کوئی گرد و غبار آ پڑی تو اس کے برابر بھی نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، تبع تابعی ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ خلیفہ راشد ہیں اور ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، اللہ نے بڑا ان کو شرف اور بڑا مقام عطا فرمایا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ میدان جہاد میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھوڑے کی ناک میں جو غبار گئی عمر بن عبدالعزیز اس کے مقابلے میں نہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے وہ مقام مل گیا کہ قیامت تک آنے والے سارے لوگ، سارے اولیاء اللہ بھی ان میں سے ایک ادنا صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت رکھنے کا حکم فرمایا، اور بلکہ یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں اللہ رب العزت قیامت دن نہ ان کا فرض قبول فرمائیں گے نہ نفل قبول فرمائیں گے، اللہ ان کی عبادت قبول نہیں فرمائیں گے۔ جو میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد ان کو ہدف تنقید نہ بنا لینا۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض کی بنا پر مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں اور قرآن مجید برحق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن مجید کو امت تک پہنچانے والے گواہ وہ صحابہ ہیں۔ اب اگر کوئی شخص صحابہ پر تنقید کر رہا ہے تو دراصل اس اسلام کی عمارت کو گرانا چاہ رہا ہے، کیونکہ جب گواہی جو ہے وہ لانے والے ہی وہ مطعون ہو گئے، وہ ان کی کوئی حیثیت نہ رہی، تو پھر وہ جو ساری تعلیمات ہیں وہ ساری خراب ہو جائیں۔ ایسے امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، یہ بڑے محدث ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ سے محبت رکھنا یہ فرض ہے، اور جو شخص صحابہ پر تنقید کرتا ہے یہ ایسا شخص یہ زندیق ہے، یہ اسلام کے گواہوں کو مجروح کرنا چاہتا ہے، بجائے اس لیے کہ ہم اسلام کو مجروح قرار دیں اس کو کیوں نہ مجروح قرار دیں۔ اور یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ماخوذ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ جب اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، کہ جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو میرے صحابہ میں سے کسی صحابی پر تنقید کر رہا ہے تو تم یوں کہنا کہ تم میں سے جو بدترین ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی جس پر تم تنقید کر رہے ہو اور تم میں سے جو بدترین ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ اب ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ پر تنقید کی ان پر اللہ کی، ساری انسانیت کی، سارے فرشتوں کی ان پر لعنت۔ تو آج کل جو ہے ہمارے معاشرے میں لوگ تحقیق کے عنوان پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہدف تنقید بناتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگ گزرے ہیں مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کو مکمل کرنا تھا تو جو امور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق تھے وہ امور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد کروائے گئے، اس کے متعلق احکامات آئے۔ مثال کے طور پر اب نماز میں بھول جائے، انسان سے نماز میں ہو سکتا ہے، اب اس میں اگر نماز میں انسان بھول جائے تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ جب تک یہ واقعہ پیش نہیں آئے گا تو حکم معلوم نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اعمال صادر کروائے اور پھر اس کا حکم آ گیا
اور جو امور نبی کے شان کے لائق نہیں تھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کا انتخاب کیا، صحابہ سے وہ امور سرزد کروائے، اور پھر صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار حاضر ہوئے بھی، یا رسول اللہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے، یا رسول اللہ ہمیں پاک کر دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ نہیں ہو سکتا ہے تم نے ایسے نہ کیا، نہیں یا رسول اللہ ہم سے ایسے ہوا ہے۔ اب صحابہ سے زنا بھی کروایا گیا، شراب بھی پلوائی گئی، تاکہ شریعت کے احکامات کو معلوم بھی ہو جائیں اور ان کا نفاذ بھی ہو جائے، کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ شریعت مکمل نہیں ہے یا ان چیزوں پر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو منتخب فرمایا۔ اب ایک صحابی ان سے زنا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، شادی شدہ تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسار کیا۔ اب جب سنسار کیا تو جب سنسار کر رہے تھے تو ان کا خون کا ایک قطرہ ایک صحابی پر پڑا، اور صحابی نے ان کو کچھ تھوڑا سا برا بھلا کہا، تو حضور نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر صبح زمین پر تقسیم کر دی جائے سب کی مغفرت ہو جائے، اس کو برا مت کہو۔ تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو امور، اور اسی طریقے سے آپس میں اختلاف ہو جائے تو شریعت کا کیا حکم ہے، مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو معاملات کو کس طریقے سے حل کرنا ہے، تو اس کے لیے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو معاملات ہوئے اور ان سے پھر جو ہے شریعت کے احکام معلوم ہوئے، فقہاء نے ان سے مسائل مستنبط کیے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، سب کے لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے، سب کے لیے بھلائی ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ ان سب کو معاف کر چکا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی خطاؤں سے جو ہوئیں بشری تقاضے کی بنا پر یا دین کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے معافی کا اعلان کر دیا، تو بعد میں آنے والے کو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ زیر بحث بنائے۔ اور ان حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت، اور ایسے ہی اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے محبت یہ اہل سنت والجماعت کا شعار ہے، اور ان چیزوں کا حسن خاتمہ میں بڑا دخل ہے۔ اور جو لوگ حضرات صحابہ کے متعلق بدگمانی کرتے ہیں یا اہل بیت کے متعلق بدگمانی کرتے ہیں تو ایسے لوگ ایمان سے محروم جاتے ہیں۔ اس کی وجہ علماء نے یہ ذکر کی، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو کسی میرے ولی کو عداوت رکھتا ہے، اس سے بغض رکھتا ہے، میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اور جب کسی سے جنگ ہوتی ہے تو سب سے قیمتی چیز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور سب سے قیمتی چیز وہ ایمان ہے۔ تو اگر بندہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بغض رکھے گا تو ایمان سے اس کا خطرے میں ہے۔ تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت رکھنا یہ اہل سنت والجماعت کا جو ہے وہ خاص شعار ہے، اور ان کا امت پر اتنا بڑا احسان ہے، یعنی قیامت تک آنے والے لوگ ان کے زیر احسان ہیں کہ انہوں نے ہم تک اسلام پہنچانے کی خاطر نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنی مال کی پرواہ کی، نہ عزت کی، ہر چیز قربان کر دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طور پر عشق کیا کہ روئے زمین پر تاریخ انسانی میں کسی انسان سے کسی نے اتنی محبت نہیں کی جیسے صحابہ نے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوت کی زندگی، یعنی ایک ایک عمل امت تک پہنچایا۔ یعنی پہلے انبیاء علیہ السلام جتنے بھی گزرے ان میں سے کسی کی پوری زندگی جو ہے وہ محفوظ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو ہے، عبادات بھی، معاملات بھی، معاشرت بھی، گھریلو زندگی بھی، وہ ساری کی ساری محفوظ ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو منتخب کیا، انہوں نے اپنے قول سے بھی پہنچایا، عمل سے بھی پہنچایا، تو ساری امت جو ہے ان کی زیر احسان ہے۔ تو ان کا بھلائی سے تذکرہ کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے صحیح طرح محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔